الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت چانے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فصل لربک وانحر۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہمارا روزانہ ہر جمعہ کا معمول تو ہے کہ ہم تسلسل سے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، لیکن اس جمعے کو ایک عجیب اور انوکھا سا سوال آیا ہے، اور وہ ہے مسلمان کے لیے قربانی ضروری کیوں ہے؟ کہا یہ گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ بے شمار جانور ذبح کریں، یہ پیسے بچا لیں اور انہیں جمع کر کے سیلاب زدگان کو دیں، ان کا دکھوں کا مداوع ہو جائے گا، کچھ ان کی امداد ہو جائے گی۔ جانور ذبح کرنے سے کیا فائدہ؟ اور یہ نئی بات نہیں ہے، اس طرح کی باتیں پہلے بھی کہی جاتی رہی ہیں۔ 8-10 سال پہلے ایک دفعہ یہ شور چلا تھا کہ جتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اگر یہ پیسے جمع کیے جائیں تو کئی یونیورسٹیاں بن سکتی ہیں ملک میں۔ اس کی بنیاد کیا ہے اور یہ سوال کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ یہ باقاعدہ منظم طریقے سے یہودی اور عیسائی حکومتیں مل کر انہوں نے مغرب میں ادارے بنائے ہوئے ہیں جو اپنے بندوں کو بھی اور مختلف ممالک کے لوگوں کو بھی ان میں پڑھاتے ہیں، انہیں وظیفے دیتے ہیں، انہیں پیسے دیتے ہیں۔ تو کہیں کوئی نیا مدعی نبوت کذاب پیدا کر دیتے ہیں، نئی نبوت کیا پیدا کر دیتے ہیں، اور خاص کر ان مسائل میں اختلافی مسئلے پیدا کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ عملی زندگی کو چھوڑ کر استخاروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ ہاں جی، ہر کام میں استخارہ کر کے بتاؤ، اور پھر اس کا بھی عجب طریقہ ہے کہ آپ فون کر کے بات بتاؤ، وہ ٹی وی پہ اسی وقت استخارہ کر کے آپ کو بتا دیتے۔ یہ ساری وہ خرافات ہیں، کبھی وضو کے مسائل میں اختلاف، کبھی مسح جرابوں پر کرنا ہے کہ نہیں، جراب کتنی موٹی پتلی ہوگی، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں اختلاف پیدا کر کے تاکہ لوگ اصل سے ہٹ کر ان اختلافی مسائل میں لگ جائیں۔ پہلے برطانیہ میں خفیہ جگہوں پر ایسے ادارے بنے ہوئے تھے، امریکہ کینیڈا میں، اب وہ خفیہ نہیں رہے، وہاں بھی سامنے ہیں، اور اب ان کے تربیت یافتہ لوگوں نے مسلم ممالک میں بھی اپنے اڈے بنا لیے ہیں۔ پاکستان میں بھی ایسے ادارے ہیں جنہیں فیڈ وہاں سے کیا جاتا ہے اور یہاں اختلافی مسائل پھیلاتے رہتے ہیں، اور علماء ان پر گرفت بھی کرتے ہیں، ان کے خلاف کتابیں بھی چھپتی ہیں، مضامین بھی چھپتے ہیں، اور علماء اپنا حق ادا کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو بتاتے رہیں۔ انہی میں سے ایک یہ اختراع بھی ہے کہ یہ قربانی کے پیسے جمع کر کے
تو دے دیے جائیں سیلاب زدگان کو۔ بھلا کسی نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ دن میں جتنے کپ چائے کے پیتا ہے ان میں سے 1 کپ کم کر دے؟ تو 20-21 کروڑ آبادی ہے، 21 کروڑ کپ چائے کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ آج کل 8-10 روپے کا 1 کپ ہے، تو 21 کروڑ سے ضرب دیں تو 1 کپ چائے اگر ساری قوم چھوڑ دے، دن میں 10 پیتا ہے 9 پی لے، 5 پیتا ہے 4 پی لے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کم از کم ہمارے ملک میں، پاکستان میں، کم و بیش 4 سے 5 کروڑ سالانہ کا غیر ملکی تمباکو پیا جاتا ہے۔ اس پہ کسی نے نہیں سوچا کہ یہ تھوڑا سا کم کر دے۔ جتنی چیزیں خواتین کی میک اپ کی منگائی جاتی ہیں، اربوں روپے کی درآمد ہوتی ہے، وہ میک اپ تھوڑا سا کم کر دیں اور وہ پیسے سیلاب زدگان کو دے دیں، یہ کسی نے نہیں سوچا۔ 5-5، 6-6 لاکھ کے سوٹ ہمارے طبقے امراء بنواتے ہیں، آخر تن ہی ڈھانکنا ہے، اس میں سے 2 لاکھ کم کر دیں، 5 کا نہ بنوائیں 3 کا بنوا لیں۔ یہ کسی نے نہیں سوچا کہ یہ بھی کم کر کے ادھر دیا جا سکتا ہے۔ اور بے شمار شادیاں ہوتی ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، روزمرہ کا کھانا ہے، اتنا کھانا انسانوں کے کام نہیں آتا جتنا ضائع جاتا ہے۔ وہ جو کھانا آپ زائد پکاتے ہیں، ذرا شادی کا فنکشن کم کر دیں اور وہ پیسے انہیں دے دیں، ضائع نہ کریں، تھوڑا پکا لیں، مناسب خرچ ہو جائے اور جو بچ جائے انہیں دیں۔ یہ تو کسی نے نہیں سوچا۔ صرف یہ ہے کہ قربانی دین کا رکن ہے۔ مسلمان کے لیے قربانی اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ میں نے 2 آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری عبادات، میری صلاۃ، میری نسکی، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ دوسری آیت کریمہ آخری پارے کی ہے، فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے اللہ کی عبادت کر اور اس کی راہ میں قربانی کر۔ نہر کہتے ہیں اونٹ کی قربانی کو، چونکہ عرب میں اکثر قربانی اونٹ کی جاتی تھی، تو نہر ایک خاص طریقے سے اونٹ کو ذبح کرتے ہیں، ایک نیزہ اس کی گردن کے نیچے اس جگہ اس طرح تکبیر پڑھ کے مارا جاتا ہے جس سے وہ گر کے، پھر اس کی گردن خون نکالنے کے لیے کاٹ دیتے ہیں، لیکن وہ اس سے ذبح ہو جاتا ہے، تو اسے نہر کہتے ہیں۔ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے کسی لغت یا ڈکشنری کی ضرورت نہیں۔ قرآن اگر لغت اور ڈکشنری سے حل کرنا ہوتا تو ہر بندے کو اللہ ایک کتاب دے دیتا، ہر کوئی صبح اٹھتا تو ایک کتاب سرانے پڑی ہوتی، لیکن قرآن صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور خود قرآن میں اصول فرمایا گیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ آپ کا منصب جلیلہ ہے کہ لوگوں کو بتائیں ان کی طرف کیا نازل کیا گیا، اس کا مفہوم کیا ہے۔ اب ان آیات کا مفہوم وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس پر حضور نے عمل کیا، جو صحابہ نے سیکھا، جس پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عمل کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال بسر فرمائے، 10 سال ہر سال حضور قربانی کرتے تھے، اور یہ تفصیل بھی ملتی ہے کہ آپ 2 مینڈوں کی قربانی فرمایا کرتے تھے۔ تمام صحابہ
جن میں استعداد تھی سب کرتے تھے قربانی، مدینہ منورہ میں بھی کرتے تھے، پھر 4 دانگ عالم میں، اور 14 صدیوں سے امت مسلمہ یہ قربانی کرتی چلی آ رہی ہے۔ قربانی جس پر زکوٰۃ فرض ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے لیے علماء واجب لکھتے ہیں، اسے ضرور کرنی ہے۔ اور جو صاحب نصاب نہیں لیکن جانور ذبح کر سکتا ہے، زکوٰۃ اس پہ فرض نہیں، لیکن قربانی کے وقت اس کے پاس اتنا ہے کہ ایک بکرا یا دمبا یا گائے یا ایک حصہ ملا کر سکتا ہے، تو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ بھی ضرور کرے، کہ یہ وہ سنت ہے جس پر حضور نے ہمیشہ عمل کیا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 2 جانور ذبح کیا کرتے تھے، تو کسی نے عرض کی کہ حضرت آپ 2 جانور ذبح کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی میرے بعد بھی میرے لیے قربانی کرتے رہنا، تو میں ایک جانور اپنا ذبح کرتا ہوں اور ایک حضور کے نام کی قربانی دیتا ہوں۔ اور اس میں بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر جو بندہ دنیا سے چلا گیا اس کی طرف سے آپ قربانی دیتے ہیں تو وہ گوشت خود نہ کھائیں، سارا غریبوں میں بانٹ دیں۔ جو اپنی قربانی دیتے ہیں اس میں خود بھی کھائے، دوستوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی دے، غریبوں کو بھی دے، لیکن وہ قربانی جو کسی ایسے شخص کی طرف سے دی جائے جو دنیا میں موجود نہ ہو، دنیا سے گزر چکا ہو، تو فرمایا وہ ساری مساکین میں بانٹی جائے، اس میں سے خود نہ کھائے۔ اب اس کا فلسفہ کیا ہے؟ ہر عبادت کے پیچھے ایک فلسفی ہے۔ عبادات دین کا اہم جزو ہیں، عبادات کو چھوڑ دو تو دین نہیں رہتا۔ عبادات ہی واحد ذریعہ ہیں جو بندے کا تعلق اللہ کریم سے قائم رکھتے ہیں۔ وہ تعلق ہوتا ہے تو اللہ پر ایمان بھی قائم رہتا ہے، وہ تعلق ہوتا ہے تو اللہ کی اطاعت کرنے کی توفیق بھی ہوتی ہے۔ اگر وہ تعلق ٹوٹ جائے تو آپ کا کسی کو آپ جانتے ہی نہیں، اس کی عظمت سے آشنا ہی نہیں، تو اس کی بات آپ کیوں مانیں گے؟ تو عبادات ضروری حصہ ہے دین کا، کہ عبادات سے بندے کا اللہ سے تعلق قائم رہتا ہے، وہ برکات الہی، رحمت الہی وصول کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے اسے دین پر عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ اب تو سائنس بہت سی چیزیں منکشف کرتی چلی جا رہی ہے، یہ اللہ کی شان ہے کہ جس قدر اعتراضات ہوتے ہیں اس قدر سائنسدانوں کو بھی آگے بڑھا دیتا ہے، اور وہ سائنسی اعتبار سے تصدیق کرتے چلے جاتے ہیں۔ آج کا سائنسدان کہتا ہے کہ ہر عمل سے ایک روشنی یا تاریکی، 2 میں سے ایک چیز ہر عمل سے نکلتی ہے جو اس بندے کو گھیرے رکھتی ہے، اور اسے سائنس کی زبان میں، انگریزی میں اور کہتے ہیں، AUR اور۔ پہلے تو صوفی یہ بات بتاتے تھے نا کہ ہر عمل کے یا اس سے نور پیدا ہوتا ہے یا ظلمت پیدا ہوتی ہے، اور اس بندے میں اگر وہ نیک ہے تو ایک اس میں نورانی کیفیات ہوتی ہیں، اس کے پاس بیٹھنے والے بھی نیک ہو جاتے ہیں۔ بدکار ہے تو اس کے پاس ظلمت ہوتی ہے، جو اس کے پاس بیٹھتے ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بخاری شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی کا مفہوم ہے، آپ نے مثال دے کے فرمایا کہ نیک آدمی کی صحبت ایسی ہے جیسے آپ کسی عطار کی دکان میں جا کر بیٹھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کوئی خوشبو خرید لیں، خریدے نہیں تو ہو سکتا ہے وہ کسی روئی کے پھائے پہ لگا کر آپ کو تحفتاً دے دے۔ اتنا بھی نہ ہو تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے اتنی دیر وہ فضا چونکہ خوشبوؤں سے معطر ہے تو آپ خوشبو سے مستفید تو ہوتے رہیں گے۔ فرمایا نیک آدمی کے پاس بیٹھنے کی مثال ایسی ہے، اور حضور نے فرمایا بدکار آدمی کے پاس بیٹھنے کی مثال ایسی ہے جیسے لوہار کی بھٹی پہ جا کر بیٹھیں۔ اول تو کوئی
آگ کا انگارہ یا کوئی گولا اڑے گا آپ کے کپڑے جلا دے گا یا ہاتھ منہ جلا دے گا، اگر اس سے بچ گئے تو جتنی دیر بیٹھ رہے دھواں اور تپش تو بھٹی کی آتی رہے گی، تکلیف تو ہوتی رہے گی۔ اسی کیفیت کو جو حضور نے فرمائی آج کی سائنس کہتی ہے کہ ہر عمل کا ایک اثر ہوتا ہے، اور وہ اثر ایک ہلکا سا اس بندے کے وجود کے گرد بن جاتا ہے، جسے وہ اور کہتے ہیں، انگریزی میں اور AUR اسپیلنگ ہے اس کا، اور وہ ایک ہلکا ہوتا ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی دوسرا آدمی آ کے بیٹھتا ہے تو اگر وہ اس سے طاقتور ہے، اس کے گرد جو ہلکا ہے، تو یہ اس سے متاثر ہوتا ہے، اور یہ طاقتور ہے تو وہ اس سے متاثر ہوتا ہے، اور وہ ہلکا اگر نیکی کا ہے تو پاس بیٹھنے والا بھی متاثر ہو کے نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، برائی کا ہے تو پاس بیٹھنے والا بھی برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یہی بات قرآن کریم نے فرمائی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ کی عبادت برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ عبادت سے ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ برائی سے اللہ پاک برائی کرنے کو دل نہیں چاہتا، بندہ رک جاتا ہے، بے حیائی کے کام کرنے کو اس کا جی نہیں چاہتا، وہ اس سے رک جاتا ہے۔ اسی طرح قربانی کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اور حضور نے اختیار فرمائی، اس پر عمل فرمایا، اور وصیت فرمائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ میرے دنیا سے وصال کے بعد بھی میری طرف سے قربانی کرتے رہنا۔ گویا ہر مسلمان کے لیے اس میں ایک پیغام ہے کہ جن کے پاس توفیق ہے وہ اپنی طرف سے قربانی دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ایک قربانی دیں۔ یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام کو آخری عمر میں اولاد نصیب ہوئی۔ جب فرشتوں نے آ کے بشارت دی، وہ لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے نازل ہوئے، تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے، وہ لمبا قصہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ تو اس وقت آپ کی عمر بعض علماء کے نزدیک 120 برس اور آپ کی اہلیہ کی عمر 90 برس تھی۔ تو جب فرشتوں نے بشارت دی اللہ کریم آپ کو اولاد دے گا، تو وہ حیران ہو کر انہوں نے اس طرح سے ماتھے پہ ہاتھ لگا کے کہا کہ یہ کیسے، میں بوڑھی بھی ہوں اور بے اولاد بھی، ساری عمر میری اولاد نہیں ہوئی، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور یہ میرے میاں جو ہیں یہ بھی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، اور میں صرف بوڑھی نہیں ہوں، عجوز عقیم، میں بوڑھی بھی ہوں اور میں ساری عمر بے اولاد بھی رہی ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کی کہ اتعجبین من امر اللہ اہل البیت، کہ آپ اللہ کے حکم پہ کیوں حیران ہوتی ہیں؟ وہ تو قادر ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے، جب چاہے جو چاہے کرے۔ تو انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے، اور جب وہ ننھے بچے تھے تب ہجرت کا حکم ہوا، اور بیت اللہ کے قریب چھوڑنے کا حکم ہوا۔ وہ سفر کرتے 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 بیت اللہ جہاں نشاندہی کی جبرائیل امین نے، چونکہ بیت اللہ تو نہیں تھا، طوفان نوح میں ختم ہو گیا تھا، گر بہہ گیا تھا، تو جبرائیل امین نے نشاندہی کی، وہاں پہنچے، وہاں انہیں چھوڑیے، سارا قصہ روز بیان ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ پھر وہ پیاس سے بے تاب ہوئے، مائی صاحبہ صفا مروہ پہ دوڑیں، اور جہاں ان کے قدم مبارک تھے وہاں سے چشمہ پھوٹا زمزم، جو ابھی تک جاری ہے، اور جسے حضور نے شفا فرمایا زمزم پیاس کے لیے نہیں پیا کرو، بلکہ پیٹ بھر کے جتنا پیٹ میں آ سکتا ہے اتنا پیا کرو، یہ غذا بھی ہے اور شفا بھی ہے، ہر مرض کی شفا ہے اس میں۔ اور پھر جب وہ چھوٹے سے بچے تھے، بھاگنے دوڑنے لگے، فلما بلغ معہ السعی، قرآن نے عمر نہیں بتائی، ایک کیفیت بتائی ہے کہ جب وہ اپنے والد گرامی کے ساتھ بھاگنے دوڑنے کے، 4-5 سال کا بچہ بھی 3 سال کا بچہ بھی بھاگتا ہے، تو جب وہ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوئے تو انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اسے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔
حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل تھے علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، اور خلت دوستی ہوتی ہے۔ دوستی محبت کا نام ہے، محبت کے رشتے کا نام ہے، محبت کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے۔ تو اللہ کریم تو جانتا ہے، اس نے ساری دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میرے دوست کو مجھ سے کتنی محبت ہے، حکم دیا کہ وہی محبوب بیٹا جو ہے اسے میری راہ میں ذبح کر دو۔ اب وہ بیٹا بھی عام نہیں تھا، وہ بھی اللہ کا رسول بھی تھا، اور اس کے ماتھے میں محمد الرسول اللہ کے نور بھی چمک رہا تھا، انہی کی پشت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے۔ تو وہ جب انہوں نے خواب دیکھا تو مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور بی بی سے کہا کہ اسے بنا سنوار کر اسماعیل کو تیار کرو، ہم باپ بیٹا باہر جا رہے ہیں۔ ان سے یہ بات نہیں کی، حالانکہ وہ اللہ کی بہت مقبول بندی تھی۔ جہاں انہوں نے صفا مروہ میں دوڑ لگائی، اللہ نے اس دوڑ کو حج کا رکن بنا دیا، اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں اسی طرح سے صحیح فرمائی، اور پوری امت مسلمہ ہمیشہ وہ حج کا رکن بن گئی، اس کے سوا نہ حج مکمل ہوتا ہے نہ عمرہ مکمل ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ وہی کو سمجھنا نبی کا کام ہے، مائی صاحبہ باوجود عظمت کے نبی نہیں تھیں، تو آپ نے ان سے بات نہیں کی۔ لیکن جب بیٹے کو لے کر باہر گئے، مینا کے قریب پہنچے، تو بیٹے سے باپ کی بات کی کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا ہے، اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ اب بیٹا بھی اللہ کا نبی تھا، انہوں نے جواباً عرض کی یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا آپ کو جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کیجئے۔ انہوں نے خواب کی بات کی، انہوں نے امر الہی کی بات کی کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، آپ اللہ کے خلیل ہیں، اولی العزم رسول ہیں، یہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور آپ حکم کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ہاں یہ رہا کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آپ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ میں کم سے نو بچہ ہوں، ڈر جاؤں گا۔ یہ سارے باتیں اپنی جگہ، لیکن بابا میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ اگر آپ کو ذبح کرنے کا حکم ملا ہے تو اسی حکم میں میرے لیے ذبح ہو جانے کا حکم موجود ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بے دریغ چھری چلا دیجئے، اس کے سوا چارہ نہیں۔ چنانچہ انہوں نے پورا اہتمام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لٹا دیا، آنکھیں بند کر لیں، چھری اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلا دی، خون کی ندیاں بہہ گئی، خون جاری ہو گیا، گردن کٹ گئی۔ جب آپ کو اطمینان ہو گیا کہ اب بدن میں حرکت نہیں رہی، تو آپ نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے ہیں اور دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہے۔ انہوں نے اسماعیل کی گردن کاٹی، حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا۔ فوراً وحی الہی، قد صدقت الرؤیا، اے میرے دوست تو نے اپنا خواب سچ کر دیکھا ہے۔ اب یہ میرا کام تھا، میں نے جنت سے دمبا بھیج دیا، آپ کو سمجھ نہیں آنے دی کہ کب چھری کے نیچے سے اسماعیل علیہ السلام کو نکال لیا گیا اور کب وہاں دمبا ان کی جگہ رکھ دیا گیا اور وہ دمبا ذبح ہو گیا، لیکن آپ نے اپنا خواب پورا کر دکھایا۔ اب آپ دیکھیں کہ دونوں اللہ کے اولی العزم رسول ہیں، باپ بھی بیٹا بھی، ایک خلیل اللہ ہے، دوسرا ذبیح اللہ ہے، وہ ذبح کر رہے ہیں، وہ ذبح ہو رہا، تو کس قسم کی رحمتیں نازل ہوئی ہوں گی اللہ کی طرف سے، کس قسم کی برکات نازل ہوئی ہوں گی۔ اور وہ جسے آج کی سائنس اور کہتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث اسے کیفیات بتاتے ہیں کہ وہ بندے کے گرد ایک حالہ، وہ کس طرح سا کا نور کا حالہ بنا ہوگا۔ سجدہ کرنا بھی بڑی عظمت ہے،
روزہ رکھنا بھی بڑا توفیق الہی ہو تو بہت بڑا کام ہے، اللہ کی راہ پہ خرچ کرنا بھی بڑا، ہر نیکی اللہ کے ہر حکم کی اطاعت اپنی عظمت رکھتی ہے، لیکن اس عمر میں بڑھاپے میں چاند سے زیادہ خوبصورت بیٹا، چاند تو چاند ہے، ایک روشنی کے لیے ایک دیا اللہ نے بنا دیا۔ اسماعیل تو ذبیح اللہ تھے اور جد امجد تھے محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسے اللہ کی راہ میں ذبح کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے، تو کتنی رحمتیں نازل ہوئیں گی، کتنی برکات نازل ہوئیں گی، اور کیا کیفیات کا حالہ بنا ہوگا۔ اب امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر، ہم پر اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ تم ایک دمبا لے کر، ایک بکرا لے کر، ایک گائے بیل، ایک بھینس لے کر، ایک اونٹ لے کر میری راہ میں ذبح کر دو، تو تمہیں وہ کیفیات، وہ انوارات، وہ برکات دوں گا جو ابراہیم علیہ السلام پر تب نازل ہوئی تھی جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا۔ یہ قربانی دین کا رکن ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور دین اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے، اور اللہ کے ہر حکم کی اطاعت میں تعلق باللہ کی کیفیات نصیب ہوتی ہیں، اور یہ تو سال میں قربانی کا ایک دن آتا ہے، اور علماء نے اس میں اللہ نے یہ فراخی رکھی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ 3 دن تک قربانی ہو سکتی ہے، لیکن سال میں صرف 3 ہی دن ہے، پھر سال بعد آئیں گے۔ یوم نحر عید کا دن ہے اور اس کا دوسرا دن اور تیسرا دن، بعض علماء فرماتے ہیں تیسرے دن دوپہر تک، سورج ڈھلنے تک ہونی چاہیے، لیکن اکثر نے لکھا ہے کہ سورج ڈوبنے تک تیسرا سارا دن جو ہے اس میں قربانی ہو سکتی ہے، اور یہ تفصیل میں، تعبیر میں، تعویلات میں اس طرح کی آراء آتی رہتی ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن یہ 3 دن پھر سال بعد آئیں گے۔ تیسرا دن بھی سورج ڈوب گیا، اب چاہیں کہ آپ قربانی کر کے وہ برکات حاصل کریں، وہ سال بعد وہ وقت آئے گا، آپ قربانی کریں اس کا ثواب ملے گا، ذبح کریں جانور، صدقہ دیں، ثواب ملے گا، لیکن وہ کیفیات سال بعد پھر وہ دن آئے گا تو نصیب ہو۔ اور حج کے ارکان میں بھی ہے قربانی، افضل ترین عبادت جو حج ہے اس کے ارکان میں بھی قربانی ہے، اور پوری روئے زمین پر مسلمانوں کے لیے سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور مجھ سے اگر پوچھیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان ہر سال ایک قربانی حضور کی طرف سے بھی دے، اس لیے کہ یہ خواہش تھی حضور کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو تو آپ نے حکم دیا، تو ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں جب تک زندہ ہوں، جب تک میں قربانی کروں گا، میں رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ایک قربانی کروں گا۔ تو انہیں تو حکم دیا تھا حضور نے، لیکن جو چیز پسند ہو حضور کو تو مسلمان سے ممکن ہو سکے تو اس پہ ضرور عمل کرے۔ سہولت دے دی اللہ نے اس میں کہ دمبا بکرا اکیلا ذبح کر سکتا ہے، لیکن بڑا جانور غریب آدمی ہے نہیں خرید سکتا، تو اس میں 7 حصے ملا لے، گائے بھینس اونٹ میں 7 حصے ہو جائیں، اس کی قیمت 7 حصوں پہ تقسیم کر کے 7 حصے دار شامل ہو جائیں، اور ذبح کر کے اللہ کی راہ پہ تقسیم کر دیں۔ اور خصوصاً ان 3 دنوں میں ذبح کرنے کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، بلکہ اگر ممکن ہو سکے تو بندہ خود ذبح کرے، خود ذبح نہیں کر سکتا کسی سے کراتا ہے تو پاس تو ہو، اس کا ذمہ دار تو بنے، اپنی قربانی خود پیش تو کرے، اللہ سے دعا کرے یا اللہ میں تیری راہ میں تیرے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ذبح کر رہا ہوں، میری قربانی قبول فرما اور میرے لیے اسے نیکی کا سبب اور گناہوں کا کفارہ بنا دے، میری نجات کا سبب بنا دے۔ اب اگر آپ یہ سوچنے لگ جائیں
کہ جی دین کا یہ رکن خارج کر دیا جائے اور یہ پیسے جمع کر کے آپ دے دیتے ہیں محتاجوں کو، مستحقین کو، تو وہ صدقہ ہوگا، قربانی آپ کی رہ جائے گی۔ آپ اگر پیسے جمع کرتے ہیں مستحقین کو دے دیتے ہیں، اچھی بات ہے، تو وہ صدقہ ہوگا آپ کی طرف سے، لیکن قربانی رہ جائے گی۔ ایک تو قربانی نہ کرنے کا توفیق ہوتے ہوئے قربانی نہ کرنے کا گناہ اور جرم آپ پر ہوگا، اور دوسرا وہ برکات جو قربانی سے نصیب ہوتی ہیں اس سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ یعنی بجائے اس کے کہ آپ کو وہ برکات اور وہ نور کا حالہ اور وہ کیفیات اور وہ لذات نصیب ہوں، ان سے محروم ہو کر ایک جرم کے مرتکب بھی ہو جائیں گے کہ صاحب نصاب تھے تو قربانی واجب تھی، ترک واجب لازم آئے گا، اور صاحب نصاب نہیں تھے تو آپ کے لیے سنت تھی محمد الرسول اللہ کی، حضور کی سنت کا ترک کا جو عذاب ہے وہ آپ پر اس کی جواب دہی ہوگی۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ بے شمار چیزیں آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں ایسی ہیں جن میں ہم ختم نہ کریں، کمی کر دیں۔ ہم نے دیکھا ہے ساری عمر، یہاں چائے کا تصور ہی نہیں ہوتا تھا، 2-4 فوجی افسروں کے گھر تھے، ان میں چائے وائے پکتی تھی، عام آدمی جانتا ہی کوئی، صبح اٹھتے تھے لوگ دہی سے، لسی سے ایک آدھ پھلکا یا رات کی باسی روٹی کھا کے تگڑے ہو جاتے تھے، دوپہر کو کھانا ملتا تھا شام کو، اور دوپہر کو لسی سے ہر کوئی روٹی کھاتا تھا، ہانڈی کا تصور ہی نہیں ہوتا تھا، شام کو کوئی دال ساگ ابال لیتے تھے۔ اب 3 دن ہانڈی 3 دفعہ دن میں ہر گھر میں پکتی ہے اور 5 دفعہ چائے پکتی ہے، تو یار ایک وقت کی ہانڈی کم کر لو، نہیں چھوڑو چائے کو، لیکن اگر گھر کے 10 بندے ہو 2 پیالیاں پیتے ہو تو کچھ دن ایک پیالی پیتے رہو تو 10 پیالیاں بچ جائیں گی۔ تو یہاں سے کٹوتی کر کے اللہ کی راہ میں کیوں نہیں دیتے کہ اللہ کی طرف سے ثواب بھی حاصل ہو اور اللہ کو قبول بھی ہو اور لوگوں کی مدد بھی ہو جائے۔ یہ کل پھر کوئی حساب کرنے بیٹھ جائے گا کہ یہ 5 نمازوں میں تو اتنے گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں، یہ سارے گھنٹے ان کے گھر بنانے پہ لگیں تو یہ ان کے مکان بن جائیں گے تو نمازیں چھوٹ جائیں گی۔ پرسوں کوئی کہے گا جی یہ حج کرنے جو جاتے ہو تو اربوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے، پہلے اب تو اللہ کرتا ہے حکومت بہت لوٹ لیتی ہے اس میں سے، لیکن پھر بھی وہ سب کہیں گے جی اتنا خرچ ہو جاتا ہے، یہ بند کر دو حج اور اسے اس طرف لگا دو۔ تو یہ عجیب سی منطق ہے کہ اللہ کی عبادات کو چھوڑ کر ادھر لگا دو۔ یہی کیا عیسائیوں نے، یہی کیا یہودیوں نے، اور دونوں گمراہ ہو کر کافر اور مشرک ہو گئے، باوجود اہل کتاب ہونے کے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور عظیم ترین ظلم یعنی اللہ کے ساتھ شرک کے مرتکب ہو گئے۔ کیوں پہنچے وہ وہاں تک؟ جب کہ ان کے پاس نبیوں کی تعلیمات اور کتابیں موجود تھیں۔ آج کتابوں کا بھی پتہ نہیں چلتا، انہوں نے تبدیلیاں کر کے اب وہ نئے سے نئے بنا دیے، کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے عبادات کو ترک کر کے دنیاوی مفادات کو عزیز رکھا اور دنیاوی مفادات کی طرف چلے۔ مومن کے لیے ترک عبادات کی گنجائش نہیں ہے، عبادات اپنی جگہ کرے اور معاملات اپنی جگہ کرے۔ عبادات کو زندہ رکھتے ہوئے معاملات کرے گا تو بحیثیت مومن کے کرے گا، اور عبادات کو ہی توڑ مروڑ کر دنیاوی مفادات پہ لگا دے گا تو اللہ سے تعلق ختم ہو جائے گا، اور اس بندے کے دنیا سے ایمان ضائع کر کے مرنے کا اندیشہ ہوگا۔ اور آپ دیکھتے نہیں کہ لوگ مسلمان والدین اور نیک گھروں میں پیدا ہوتے ہیں لیکن گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یار عجیب بات ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کے کان میں جو اذان کی آواز پڑتی ہے، جو آواز سب سے پہلے دنیا میں وہ سنتا ہے، وہ اللہ کی بڑائی اور حضور کی رسالت کی ہوتی ہے۔ ایک کان میں اذان کہتے ہیں، دوسرے میں اقامت کہتے ہیں۔ اور جس دن دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، آپ نے دیکھا اس دن اذان اور اقامت نہیں ہوتی۔
یہ وہی اذان جو پیدائش پر ہوئی تھی، دوسرے کان میں اقامت سنی تھی، اس کی نماز ہو رہی ہے آج۔ اتنی زندگی ہے بندے کے پاس، اذان ہوئی، اقامت ہوئی اور نماز ہو گئی۔ اتنی سی زندگی کے لیے اللہ کی عبادات کو توڑ مروڑ کر اسے دنیاوی شعبوں پہ لگا دے، تو بہتر یہ ہے کہ ساری قوم یہ سوچے کہ اپنے فضول اخراجات جو ہیں ان کو کم کر کے ان لوگوں کی مدد کی جائے، نہ کہ عبادات میں رد و بدل کیا جائے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، اور ایسا کرنے والے کا مجھے ڈر ہے کہ ایسا کرنے والا بندہ شاید دنیا میں ایمان پر قائم نہ رہ سکے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ پہلے یہودیوں نے، عیسائیوں نے یہ کیا اور وہ دین ضائع کر بیٹھے اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ کریم ہمیں اس مصیبت سے اپنی پناہ میں رکھے، اور عبادات فرض فرض ہے، واجب واجب ہے، سنت سنت ہے، مستحب مستحب ہے، ہر چیز اپنی جگہ۔ عبادات قائم رہیں گی تو معاملات درست ہوں گے، عبادات چھوٹ جائیں گی تو معاملات بھی خراب ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔